عالم اسلام کے صاحب طرز ادیب اور مصنف، عربی زبان و ادب میں اہل عرب علماء کی صفوں میں اپنی الگ شناخت رکھنے والے، منفرد انشا پرداز، ذوق کی سلامتی، طبیعت کی پاکیزگی اور فکر کی بلندی میں اپنے ہمعصروں میں امتیازی مقام پر فائز، عربی ادب میں اپنے استاد گرامی وحید العصر حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین تھے۔ عربی زبان و ادب پر آپ کو جو عبور حاصل تھا اس کی نظیر آپ کے ہمعصروں میں نہیں ملتی۔ آپ کی زبان کا معیار اس قدر بلند تھا کہ بڑے بڑے عربی ادبا آپ کی تحریروں کو پڑھ کر عش عش کر اٹھتے تھے۔ آپ نے خالص علمی، تدریسی اور تالیفی زندگی گزاری۔ آپ ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے عربی ادب کے استاد اور عربی مجلہ الداعی کے ایڈیٹر تھے۔ عربی و اردو دونوں ہی زبانوں کے باکمال مصنف تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، مفکر عصر، ادیب زماں، استاذ دوران، اتالیق وقت، عالم اسلام کی زبوں حالی پر اشک بار، خوش وضع، خوش کردار، عندلیب دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج کی اس بایوگرافی میں آپ کے متعلق بہت اہم معلومات فراہم کی جائے گی، اس لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کرنے کے بعد ہمارے ساتھ چلیں ادیب العصر حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں۔ ادیب العصر حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن رائے پور، ضلع سیتا مڑھی، بہار ہے، لیکن آپ کی ولادت ہرپور بیشی میں 1372 ہجری 18 دسمبر 1952 عیسوی کو ہوئی۔ ہرپور بیشی آپ کی والدہ ماجدہ کا میکا تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام حافظ خلیل احمد ہے اور والدہ کا نام سلیمہ خاتون ہے۔ آپ کے دادا کا نام رشید احمد ہے۔ آپ کی کنیت ابو اسامہ نور ہے۔ نسباً آپ صدیقی ہیں۔ امینی آپ کی علمی نسبت ہے کہ آپ کی فراغت مدرسہ امینیہ دہلی سے تھی۔ آپ نے اس کا التزام اس درجے کیا کہ نسبت بھی جزو نام کی طرح معروف ہوئی۔ کنیت ابو اسامہ اختیار کی تھی اور آپ کے معرکۃ الآراء کالم اشراقہ نے اس کو بھی لازوال شہرت سے ہمکنار کیا۔ اس عنوان کے لیے آپ نے یہ کنیت ہی مختص کی تھی۔ آپ کی 3 سال کی عمر تھی کہ سائے پدری سے محروم ہوئے۔ والدہ کا دوسرا نکاح ہوا، لیکن دوسرے شوہر کی عمر نے بھی وفا نہ کی اور 35 سال کی عمر میں دوبارہ بیوہ ہوئیں۔ آپ کی پرورش والدہ اور نانا نے کی۔ قائدہ بغدادی نانا کے سامنے شروع کیا، پھر ابتدائی تعلیم کے لیے رائے پور کے مکتب میں داخل ہوئے۔ محرم 1380 ہجری جون 1960 عیسوی میں مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں شعبہ حفظ میں داخل ہوئے، لیکن حفظ کا سلسلہ 7 پاروں پر موقوف ہو گیا اور 1381 ہجری 1961 عیسوی میں درجہ ششم اردو میں منتقل ہو گئے۔ مدرسہ امدادیہ میں آپ نے مولانا اویس رائے پوری اور مولانا تسلیم قاسمی وغیرہ سے اکتساب فیض کیا۔ 1964 عیسوی 1383 ہجری کو دارالعلوم مئو میں سال اول عربی میں داخل ہوئے۔ یہاں آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا ریاست علی بہرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امین ادروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نذیر احمد موی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ثانی دارالعلوم دیوبند وغیرہ شامل ہیں۔ 1387 ہجری 1967 عیسوی کو دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ یہاں حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حسین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا معراج الحق دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ سے اکتساب فیض کیا۔ آپ نے 1970 عیسوی میں مدرسہ امینیہ دہلی میں دور حدیث شریف مکمل کیا، جہاں مجاہد آزادی، ممتاز اسلامی مورخ حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خاص الخاص استاد ہوئے۔ آپ نے رائے پور کے مکتب، مدرسہ امدادیہ دربھنگا، دارالعلوم مئو،
دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ امینیہ دہلی کے تمام اساتذہ کی ہمیشہ قدر کی۔ البتہ 2 اساتذہ کی سرپرستی نے آپ کو عالمی پیمانے کا استاد بنانے میں خصوصی کردار ادا کیا۔ ایک حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہیں ان کی یہ خاص خوبی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ وہ اپنے طلباء کو اپنے سے زیادہ قابل بنانے کی ہر ممکن کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں پھیلے ہوئے ہزاروں طلباء اس کی واضح دلیل ہیں۔ فطری طور پر حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان عربی زبان و ادب کی طرف تھا، اور ذاتی مطالعوں نے اس حوالے سے ان کے اندر خاص مذاق پیدا کر دیا تھا۔ پھر پے بپے ایسے مواقع بھی پیدا ہوتے گئے جن کی وجہ سے ان کا یہ ذوق خاصا نکھرتا گیا۔ پہلے حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت اور پھر قد آور اسلامی اسکالر، مؤرخ، مفکر و ادیب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ان کی ادبی صلاحیتیں مسلسل پروان چڑھتی رہیں۔ جب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 عیسوی میں انہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بحیثیت استاذ ادب عربی تقرر فرما لیا تو چند دنوں میں ہی حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ادبی قابلیتوں اور خصوصیات کی بنا پر وہ مقام حاصل کر لیا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ان چند افراد میں شامل فرما لیا جن پر وہ حد درجہ اعتماد کرتے اور اپنے تحریری و تالیفی کاموں میں ان سے تعاون لیتے تھے۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ نے ندوے میں 10 سال کا عرصہ گزارا، اور اس مدت میں تدریس کے علاوہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد تحریروں کو اردو سے عربی اور عربی سے اردو کے قالب میں ڈھالا، اور مختلف علمی، تاریخی، ادبی و سیاسی موضوعات پر 10 مقالات لکھے جو ندوے کے ماہانہ رسالہ البعث الاسلامی اور 15 روزہ الرائد و تعمیر حیات میں شائع ہوئے۔ 1982 عیسوی میں آپ اپنے استاد خاص حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دارالعلوم دیوبند آ گئے، اور یہاں ان کے ذمے دارالعلوم کے عربی رسالے الداعی کی ادارت اور عربی زبان و ادب کی تدریس کی گئی۔ آپ ہمیشہ عربی ادب و صحافت سے وابستہ رہے۔ آج انہیں عربی زبان کے صاحب طرز ادیب اور بابصیرت صحافی کی حیثیت سے پورے عالم اسلامی میں شناخت حاصل ہے۔ آپ کی تحریروں کے لفظ لفظ سے جہاں غیر معمولی فکر انگیزی، بصیرت افروزی، درس آفرینی اور حقائق بیانی جھلکتی ہے، وہیں آپ کے اسلوب نگارش کی رعنائی و زیبائی اور دل فریبی و جاذبیت قاری کے دل و نگاہ کو پوری طرح اپنا اسیر بنا لیتی ہے۔ وہ لکھتے نہیں، پڑھنے والے کے ذہن و دماغ میں سحر پھونکتے ہیں اور اس کے احساسات میں جادو جگاتے ہیں۔ آپ کی عربی تحریریں ہندوستان کے معنی یاب عربی رسالوں الداعی، البعث الاسلامی اور الرائد کے علاوہ عالم اسلام کے موقر اخبارات و رسائل میں شائع ہوتی رہیں، اور عالم عرب کے مایہ ناز صحافیوں نے ان کی ظاہری و معنوی خوبیوں کی سراہنا کی۔ عربی کے ساتھ اردو صحافت سے بھی مولانا کی وابستگی گہری رہی، اور ملکی و عالمی مسائل پر ان کے بے لاگ و بے باک تجزیے ملک کے 20 اخبارات و رسائل میں اہتمام کے ساتھ شائع ہوتے، اور انہیں عام لوگ کجا بڑے بڑے صحافت پیشہ مفکرین اور اسکالرز بھی انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ کے فکر انگیز مقالات بھی اردو کے مشہور و معروف رسائل و اخبار میں مسلسل شائع ہوتے رہتے تھے۔ تقریباً 40 سال دارالعلوم دیوبند کے مشہور عربی میگزین الداعی میں آپ کے شائع شدہ ہزاروں مضامین عرب و عجم میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ اس عربی میگزین کے ذریعے موصوف نے عالم عرب میں دارالعلوم دیوبند کی پہچان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جولائی 2013 عیسوی میں سعودی حکومت کی طرف سے بلائے گئے دارالعلوم دیوبند کے اہم وفد میں حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے ہمراہ
حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ اس وقت عربوں کو آپ کی مقبولیت کا کامل یقین ہوا تھا۔ عربی رسالوں اور اخباروں میں آپ کے مضامین کثرت سے شائع ہوتے رہتے تھے۔ آپ کی زبان کا معیار اس قدر بلند تھا کہ بڑے بڑے عربی ادبا آپ کی تحریروں کو پڑھ کر عش عش کر اٹھتے تھے۔ خصوصاً الدائی میں آپ کے اداریے اور مستقل کالم اشراقہ میں آپ نے جو مضامین لکھے ہیں اور ان میں جو اچھوتی تعبیریں استعمال کی ہیں وہ بلا شبہ عربی ادب کے شہپاروں کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے خالص علمی، تدریسی اور تالیفی زندگی گزاری۔ ابتدائی درجات کے لیے آپ کی درسی کتاب مفتاح العربیہ نہایت مقبول ہوئی۔ آپ کی عالم عرب کی تاریخ پر بہت گہری نظر تھی۔ ایک زندہ دل مومن کی طرح مسجد اقصی اور فلسطین کی واگزاری کا جذبہ آپ کے دل میں بھی موجزن تھا۔ جو نو کے قلم پر آنا شروع ہوا تو ایک ضخیم اور وقیع کتاب تیار ہو گئی، جو عربی میں فلسطین فی انتظار صلاح الدین اور اردو میں فلسطین کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں کی صورت میں منظر عام پر آئی اور ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دفاع میں آپ کی لکھی ہوئی کتاب کو عوام و خواص میں خوب پذیرائی ملی۔ آپ عربی اور اردو برجستہ اور بے تکان لکھتے اور بولتے تھے۔ عرصہ دراز کی بات ہے کہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے سابق محتمم حضرت مولانا سید رشید الدین نور اللہ مرقدہ نے آپ کو النادی الادبی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ آپ بڑے اہتمام سے تشریف لائے۔ طبیعت خوب کھلی ہوئی تھی۔ مسند خطابت پر تشریف فرما ہوئے تو عربی زبان کی اہمیت اور معارف و آداب سے متعلق قیمتی معلومات کا گویا دہانہ کھل گیا اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک سامعین، اساتذہ و طلبہ ہماتن گوش رہے۔ پھر یہی خطاب بعد میں حرف شیریں کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا اور آج تک عربی ادب اور املا کے بارے میں ایک بہترین رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی عربی اور اردو تحریر بہت ہی صاف تھی اور دونوں زبانوں میں قواعد املا کی مکمل رعایت فرماتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی سخت تاکید فرماتے تھے۔ خط رقع کے بارے میں آپ نے باقاعدہ ایک کتاب خط رقع کیوں اور کیسے سیکھیں مرتب فرمائی، جو نہایت مقبول ہوئی۔ سوانح نگاری کے فن میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے۔ اپنے استاذ معظم حضرت مولانا وحید الزما صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی سوانح پر قلم اٹھایا تو وہ کوہ کن کی بات نامی کتاب سامنے آئی، جس نے علماء کے طبقے میں دھوم مچا دی۔ اب تک نہ جانے اس کے کتنے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ وہ صرف آپ کے استاذ کی سوانح ہی نہیں بلکہ اس کے فٹ نوٹ میں کتنی ہی نامی گرامی شخصیتوں کے مثبت تذکرے ہیں اور جا بجا ہدایتیں اور نصیحتیں بھی بھری پڑی ہیں۔ پھر آپ کا یہ معمول بھی رہا کہ انتقال کرنے والی شخصیات کے بارے میں لکھتے تھے اور بہت خوب لکھتے تھے، جس کا ایک عظیم الشان مجموعہ پس مرگ زندہ کے نام سے شائع ہوا اور نہایت مقبول ہوا، بلکہ وہ قریبی زمانے میں وفات پانے والوں سے متعلق ایک مستند حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی تدریسی اور تربیتی زندگی بھی مثالی تھی۔ آپ کی تنبیہات اور چست تبصرے طالب علم کے حوصلے کو بڑھاتے تھے اور آپ کی پر اثر باتوں سے زندگی میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ انگڑائی لیتا تھا۔ جو حضرات دیوان متنبی اور تکمیل ادب کے درس میں شامل رہے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ آپ ایک ادیب گر استاد تھے۔ کسی فن کے ایسے باکمال افراد آج دنیا میں بہت کمیاب ہیں۔ آپ زبان و ادب کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ جس طرح آپ عربی زبان کے مسلم قلمکار تھے، اسی طرح آپ عربی زبان و ادب کے ماہر استاد، بلکہ اپنے استاد حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی رحمت اللہ علیہ کا عکس تھے۔ آپ عربی ششم میں دیوان متنبی اور تکمیل ادب میں المختارات العربیہ النثر الجدید، جو متعدد موضوعات پر کئی اخبارات کے تراشوں کا مجموعہ ہے، پڑھاتے تھے۔ اس کے علاوہ تخصص فی اللغت العربیہ کے طلبہ کی رہنمائی اور ان کے کچھ اسباق بھی آپ سے متعلق تھے۔ آپ نے تقریباً 5 دہائیوں تک تدریسی خدمات انجام دی۔ اس مدت میں ہزاروں طلباء نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ وقت کے بہت پابند تھے، بر وقت درسگاہ پہنچتے تھے، چاہے آپ درسگاہ سے جا رہے ہو یا درسگاہ سے آ رہے ہو، بہت ہی وقار اور سکون کی رفتار سے چلتے
اور 2-4 طلبہ آپ کی دائیں اور بائیں جانب ہوتے تھے۔ آپ عام طور پر چلتے ہوئے خاموش رہتے، مگر کچھ دیکھتے اور تبصرہ کرنا ہوتا تو پھر سلیقے کے ساتھ گویا ہوتے۔ جب آپ درسگاہ میں اپنی جگہ بیٹھتے، حاضری رجسٹر کھولتے اور طلبہ کی حاضری لیتے، حاضری کے حوالے سے آپ بڑے پابند تھے۔ پھر جس طالب علم کی باری ہوتی وہ عبارت پڑھتا اور آپ سبق شروع فرماتے۔ آپ طلبہ کو بلند آواز سے پڑھنے کی تاکید کرتے۔ آپ یہ بھی بتاتے کہ عربی زبان کا تقاضا ہے کہ اسے بلند آواز سے پڑھا جائے۔ آپ تعلیمی سال کے پہلے دن سے ہی سبق پڑھانا شروع کر دیتے۔ آپ جس طرح منہمک ہو کر پڑھاتے تھے، آپ طلبہ سے بھی امید رکھتے تھے کہ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بجائے ان کی بات غور سے سنیں۔ آپ خوش پوشاک تھے، شاید روز ہی لباس تبدیل کرتے تھے۔ شیروانی ہر موسم میں زیب تن رہتی تھی، جس کے سارے بٹن ہمیشہ لگے ہوتے اور کالر ایک دوسرے سے پیوست ہوتا۔ اسی شیروانی کے کپڑے کی ٹوپی ہوتی، پاؤں میں لیدر کا ہمیشہ پالش ہوا جوتا ہوتا۔ آپ فرماتے تھے، اصل استاذ وہی ہے جو نہ صرف کتاب علم پڑھائے بلکہ کتاب حیات بھی پڑھائے۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمت اللہ علیہ کی اردو تصانیف وہ کوہ کن کی بات، پس مرگ زندہ، فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں، صحابہ رسول اسلام کی نظر میں، کیا اسلام پسپا ہو رہا ہے، عالم اسلام کے خلاف صلیبی صہیونی جنگ، حقائق اور دلائل، حرف شیریں، خط رقع کیوں اور کیسے لکھیں، رفتگان نارفتہ ہیں۔ آپ کی عربی تصانیف مجتمعاتنا المعاصرہ والطریق الی الاسلام، المسلمون فی الہند، الدعوت الاسلامیہ بین الامس والیوم، مفتاح العربیہ 2 حصے، العالم الہندی الفرید الشیخ المقری محمد طیب، فلسطین فی انتظار صلاح الدین، الصحابۃ و مکانتہم فی الاسلام، من وحی الخاطر 5 جلدوں میں ہیں۔ ان تصانیف کے علاوہ آپ نے دیگر اکابر اہل علم کی 25 کتابوں کا اردو سے عربی میں ترجمہ کیا۔ کتابوں کے علاوہ آپ کے بافیض و باتوفیق قلم نے عربی و اردو دونوں زبانوں میں 500 مقالات و مضامین بھی سپرد قرطاس کیے، جو بر صغیر کے مختلف رسائل و اخبارات کی زینت بنے۔ آپ نے بغیر کسی دنیاوی صلے اور اعزاز و اکرام کی امید لگائے ایک مخلص اسلامی عربی قلمکار اور عربی زبان و ادب کے استاذ کی حیثیت سے عربی زبان و ادب کی محبت سے سرشار ہو کر 5 دہائیوں تک اس زبان کی خدمت کی۔ اس لمبی مدت میں انگنت لوگوں نے آپ کی قابل اعتماد تحریر سے استفادہ کیا۔ ہزاروں طلباء نے آپ کے چشمے صافی سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ سن 2017 میں حکومت ہند نے آپ کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے آپ کو صدارتی سرٹیفکیٹ آف آنر سے نوازا۔ کئی عصری جامعات نے بھی آپ کی خدمات کو سراہا۔ آپ کی شخصیت اور خدمات کو تحقیق کا موضوع بنایا گیا اور صاحب تحقیق کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض کی گئی۔ ادیب العصر حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمت اللہ علیہ کو شوگر کا مرض پرانا تھا، جو گردش ایام کے ساتھ پیہم سنگین ہوتا گیا۔ کچھ سال قبل عارضہ قلب بھی پیش آیا، جس کے لیے آپریشن کرانا پڑا۔ صحت کے ان عوارض کی موجودگی میں طبیعت کا عام نشیب و فراز بھی موجب تشویش ہوتا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کے شباب میں آپ کی بیماری کی خبر آئی۔ اسپتالوں کے مخدوش کوائف کی وجہ سے ابتدا میں علاج گھر پر ہی ہوا۔ وقت ضرورت مظفر نگر کی طبی سہولیات کو بھی آزمایا۔ آخر صورت حال قابو سے باہر جاتی محسوس ہوئی تو میرٹھ رجوع ہوئے، لیکن قضاء و قدر غالب آئی اور 3 مئی 2021 عیسوی کو یہ آفتاب علم و ادب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی روز بعد نماز ظہر جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور علم و ادب کی اس امانت کو مزار قاسمی کے مبارک خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 لڑکیوں اور 3 لڑکوں مفتی اسامہ نور قاسمی، ہمارا نور اور مولانا ثمامہ نور قاسمی سے نوازا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یہ بایوگرافی کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔